وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ محترم بزرگوں، دوستو، رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں کیا کہا ہے اور فرما بردار اولاد کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہے اور اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے کہ آج کے دور میں، آج کے وقت میں اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو اولاد ماں باپ کی ذرہ برابر بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ اگر دیکھا جائے اولاد ماں باپ کے الٹے چلتے نظر آتے ہیں۔ ماں باپ اگر ادھر کو بھیجتے ہیں تو اولاد ادھر جاتی ہے، ماں باپ ادھر بلاتے ہیں تو اولاد ادھر جاتی ہے۔ دوستو، یہ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کے ذریعے سے امت محمدیہ کو کیا بتایا ہے؟ او لوگو، اپنے والدین کی ذرہ برابر بھی نافرمانی مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر وہ تم پر غصہ ہو جائے یا تمہیں تنگ کرنے لگے یا تمہیں کچھ اور کہنے لگے تو انہیں اف بھی مت کہنا، ان کی طرف کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھنا۔ دوستو، یہ رب کائنات کا کلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اولاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن آج اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اسے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ اگر اولاد سے کہتا ہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا دو، تو وہ دوسرے کے اوپر کو ٹال دیتا ہے، اس کو آواز لگا لو، اسے بلا لو، وہ لا دے گا۔ ارے پکارا تجھے تھا، تجھے لا کے دینے چاہیے تھا۔ جب تیرا نام لیا، تجھے بلایا، تو دوسرے کو کیوں کہتا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے حقوق سمجھنے چاہیے، اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے دل نہ دکھانے چاہیے۔ دوستو، ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میں نماز میں ہوتا، نیت باندھ رکھی ہوتی، اور میری ماں مجھے آواز لگاتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کے پہلے ان کی بات کو سنتا۔ دوستو، اسی پہ میں اپنے ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک صحابی کا مرنے کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے، روح گلے میں اٹکی ہوئی ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کی اطلاع حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کلمہ پڑھو۔ ان کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ وہ پوچھتے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان سے کہا کہ اس کے والدین میں سے کوئی ہے؟ پتہ چلا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ماں ہے وہ بوڑھی ہے، اور صحابی رسول جو ہر وقت کے نمازی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، روزہ رکھنے والے تھے، قرآن کی تلاوت پڑھنے والے تھے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ماں بتاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ ان کی ماں کو بلایا جاتا ہے۔ جب ماں آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ تھا تیرے ساتھ میں؟ وہ بتاتی ہیں میرا بیٹا بہت نمازی، پرہیزگار، قرآن پڑھتا ہے، لیکن میرے ساتھ میں اس کا معاملات اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا آپ اس کو معاف کرو گی؟ کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر لکڑی لا کر جمع کر دی جائے اور اس میں تیرے بیٹے کو
جلا دیا جائے کیا تو اس بات کو برداشت کرے گی؟ کہا نہیں، جلتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کی محبت تھی جس کی وجہ سے ماں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ معاف کرنا تھا کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اور ماں باپ کے مقام کے مرتبے کی بات بتاتا ہوں۔ اویس قرنی ماں کی بہت خدمت کی۔ کیا بتایا؟ جب اویس قرنی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پہ جیسے پہنچے گا، اللہ کہے گا اویس، تو ڈر جائیں گے کہ دروازے پہ مجھے روک دیا گیا، کیوں؟ اللہ کہے گا پیچھے دیکھو، تو وہ کون؟ حضرت اویس قرنی وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ بہت بڑا مجمع جو جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اللہ کہے گا کیا؟ کہ جس پہ انگلی پھراتا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کس کی دعا تھی؟ کس کی بدولت تھا؟ یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔